بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم وقال تعالی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واذلہ اللہ علی علم وقال تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلص العمل یکفیک القلیل وقال علیہ السلام انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، پرسوں عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ہم سے ہمارے علاوہ جو باقی امتیں اور باقی قومیں ہیں، ان کی عیدوں کے دن مقرر کرنے کا معیار اور ہے، ہماری عیدوں کے مقرر ہونے کا معیار اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ ایک یاد ہے، یہ ایک ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کی جانے والی ایک قربانی کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں کرنے والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ کے عاشق، اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور ایسی قربانیاں سر انجام دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ آج کل کا نہیں ہے، ایک دو صدی کا نہیں ہے، صرف اس امت کا نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربانیاں کرنے والے قربانیاں کرتے چلے گئے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس تاریخ کی قربانیوں میں، انسانیت کی تاریخ کی قربانیوں میں ایک قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت بخشی کہ ان سے پہلے کسی کو ایسی قبولیت نہیں ملی۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت قربانیاں لیں، بہت ان کو آزمایا، بہت ان کو امتحانوں میں ڈالا، بہت ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں ہی اللہ کے خلیل نہیں بنے، اللہ تعالیٰ کے خلیل یوں ہی نہیں بن گئے۔ دیکھیں ہمارا وزیر اعظم
ایسے تو نہیں بن جاتا، ہمارا صدر ایسے تو نہیں بن جاتا، ایسے ہی ہمارے بڑے بڑے افسر یوں ہی نہیں بن جاتے، بہت سارے مراحل ہیں، وہاں سے گزرتے 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 پھر کہیں جا کر وہ وزیر بنتے ہیں، کہیں جا کے وہ بڑے افسر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں، خلیل اس کو کہتے ہیں، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے اندر اتر جائے۔ ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق دوست کو کہتے ہیں، یہ بھی دوست ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیل، یہ بھی دوست ہوتا ہے۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیل وہ دوست ہے، خلیل وہ دوست ہوتا ہے، خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ دل کے اندر کی گہرائیوں میں جس کی محبت رچ بس جائے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں مخلوق میں سے کسی کو دل کے اندر کی گہرائیوں میں جگہ دیتا، اتنی کسی سے محبت کرتا کہ اس کی محبت میرے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی تو میں ابو بکر سے کرتا، لیکن میں نے کسی سے محبت کی نہیں، اتنی محبت میں نے کسی سے کی نہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم سے میں نے بڑی محبت کی، ابراہیم کو میں نے اپنا گہرا دوست بنایا، گہرا دوست بنایا۔ اچھا، گہرے دوست یوں ہی نہیں بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا آزمایا، بڑی آزمائش کی چکیوں میں ان کو پیسا ہے اور بڑے مراحل سے ان کو گزارا ہے۔ ان کی ساری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، ان کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ان کی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے جتنی قربانیاں دیں ان میں سب سے بڑی قربانی جو اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد میں قیامت تک سلسلہ جاری کر دیا، وہ ایک قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں آگ میں پھینکے گئے، یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ زندہ آدمی کا آگ میں پھینکا جانا اور پھر آگ میں پھینکے جانے پہ راضی بھی ہونا، یہ بھی نہیں کہ چیخے ہوں، چلائے ہوں اور اپنے رشتہ داروں کو آوازیں دی ہوں، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگائی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کے صبر پہ قربان جائیں، اللہ کی محبت کے، اس اللہ پاک کی محبت کا وہ درجہ جو ان کو حاصل تھا اس پہ قربان جائیں کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، ابراہیم جلایا جا رہا ہے، دنیا میں یہی تو ایک آپ کا موحد ہے، آپ کو ماننے والا ہے، آج اس کو جلایا جا رہا ہے، تو آپ کچھ کریں نا ان کے لیے، آپ ان کے لیے کچھ کریں نا، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں کا شاید یہ ذہن تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ہمیں اجازت دیں گے، ہم راستے ہی میں ابراہیم کو کیچ کر لیں گے اور اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں آسمانوں پہ اٹھا کر لے جایا گیا۔ تو فرشتوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا، فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، آپ کا خلیل جلایا جا رہا ہے تو آپ ان کے لیے کچھ کریں نا۔ تو اللہ نے فرمایا، میں کیا کروں؟ کہا اگر آپ نہیں کرتے تو آپ ہمیں کہہ دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ، ان استغاث بکم فاغیثوہ، تم جاؤ تو صحیح، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ابراہیم کی مدد کرو۔ وہاں جاؤ، ابراہیم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، اگر وہ تمہاری مدد کو قبول کر لے تو کر لو، اگر وہ تمہاری مدد کو قبول نہ کرے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم پہ اعتماد تھا کہ کچا نہیں ہے، بڑا پکا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ فرشتے بھی جائیں گے نا تو میرا ابراہیم فرشتوں کو بھی درمیان میں آنے نہیں دے گا، اس کو مجھ سے محبت کی وہ سطح حاصل ہے، وہ درجہ حاصل ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جانا اور آگ میں جل کے انگارہ بن جانا ابراہیم کو یہ بھی قبول ہے۔ چنانچہ فرشتے آ گئے، آگ کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ،
اور پانی کا فرشتہ، ان دونوں فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم آپ کو پھینکا جا چکا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے بھڑکتی آگ ہے، اگر آپ اس میں جائیں گے جل کے راکھ ہو جائیں گے، اگر آپ ہمارے لیے کوئی حکم فرمائیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ یہ پانی کا فرشتہ ہے، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم کریں ہم بارش برسا کے آگ بجھا دیں، اگر آپ حکم کریں ہم ہوا کو چلا کے ہم آگ کو آپ اشارہ فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پریشان نہیں تھے، محبت ان کی سچی تھی، اللہ کی محبت میں وہ سچے تھے، اللہ کے عشق میں وہ سچے تھے، چنانچہ فرشتوں سے کہنے لگے اما الیکما فلا و اما اللہ فبلا، مجھے ضرورت تو ہے مگر تم دونوں کی نہیں ہے، مجھے ضرورت تو میرے اللہ کی ہے، اللہ کی ضرورت ہے۔ ہاں بچ کے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، جل کے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ چاہیے۔ چنانچہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو ٹھکرایا تو فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب جب فرشتے پیچھے ہٹ گئے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابراہیم کو ایسی پیشکش کی جا رہی ہے وہ اس کو بھی قبول نہیں کر رہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم میرے سوا کسی سے مدد لینے کو تیار نہیں ہے تو اللہ خود مدد کرنے کو آ گیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب فرشتوں کی مدد کو بھی انہوں نے ٹھکرایا تو ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور باعث سلامتی بھی ہو جا۔ آگ تو جلاتی ہے، اللہ نے فرمایا اس کو جلانا نہیں، اس کو راحت دینا، اس کو سکون دینا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ ابراہیم آپ نے بڑی لمبی عمر گزاری ہے، زندگی میں سب سے اچھے دن، سب سے پرسکون دن کون سے گزرے؟ فرمانے لگے زندگی کے سب سے مزیدار دن وہ تھے جو آگ میں گزرے تھے 40 دن۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی ایک قربانی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا، رشتہ داروں نے نکال دیا، قوم نے نکال دیا، علاقے والوں نے نکال دیا، در بدر ہو گئے اور وہاں سے چل کر بابل سے چل کر فلسطین کی طرف چلے۔ راستے میں بڑے حالات پیش آئے، سارے خاندان سے الگ ہو جانا، باپ سے الگ ہو جانا، اپنے گھر سے بے گھر ہو جانا اور در بدر ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ پھر جب فلسطین پہنچے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیوی عطا فرما دی، حضرت ہاجرہ، اور حضرت سارہ تو پہلے سے موجود تھیں، عمر بڑی ہو گئی تھی، ان سے اولاد نہیں ہوئی، حضرت ہاجرہ سے اولاد ہو گئی۔ جب اولاد ہو گئی تو اللہ نے فرمایا حضرت ہاجرہ کو بھی، حضرت اسماعیل جو چھوٹا بچہ ہے ان کو بھی لے جا کر مکے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ مکہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہاں ریگستان تھا، کالے پہاڑ تھے، کوئی وہاں ساز و سامان بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے کہنے پہ وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی قربانی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ان قربانیوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان قربانی جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچی وہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 6-7 سال کے ہوئے، یعنی ایسے ہوئے فلما بلغ معه السعی، اللہ فرماتے ہیں جب اسماعیل اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ کر چلنے لگے، جب عمر یہ ہو گئی تو 4 سال بھی ہو سکتی ہے، 5-6 سال بھی ہو سکتی ہے، 7 سال بھی ہو سکتی ہے، جب اس عمر میں پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے فلسطین میں، بچہ تھا مکے میں۔ اب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو بار بار یاد آتے تھے، میرا بیٹا اب تو دوڑنے لگ گیا ہوگا، میرا بیٹا اب تو اچھی باتیں کرتا ہوگا، میرا بیٹا تو اب باہر بھی چلا جاتا ہوگا، گھوم پھر بھی لیتا ہوگا، کھیلتا بھی ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل دماغ میں گھومنے لگی نا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم معلوم ہوتا ہے تجھے اسماعیل زیادہ یاد آ رہا ہے، لہٰذا اب جا اور جا کے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کے آ جا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم
اپنے بچوں کو جب مدرسوں میں ڈالتے ہیں نا، اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، ہمارا بچہ ہم مدرسے میں چھوڑنے جاتے ہیں، پھر اس نے 1 مہینے کے بعد چھٹی پہ آنا ہے، 2 مہینے کے بعد چھٹی پہ آنا ہے، لیکن خدا جانتا ہے جب ہم اپنے بچے کو مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں اور پھر اکیلے واپس آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمارے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے، جبکہ اس نے 1 مہینے کے بعد دوبارہ چھٹی پہ آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اور جب مدرسے سے پڑھ لے گا پھر تو ویسے ہی گھر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے ہیں مکے کی طرف، کس ارادے سے کہ وہ بچہ جو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے مجھ سے دور ہے، میرے سائے سے، پدری سائے سے محروم ہے، باپ کی شفقت اور باپ کی محبت سے، باپ کے ساتھ رہنے سے محروم ہے، اب جا رہا ہوں اس کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے اور آ کے اپنی بیوی سے ملے، بیوی بھی خوش ہوئی، بیٹا بھی خوش ہوا کہ امی میرے ابو آئے کیا، میرے ابو آئے، کتنا خوش ہوا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کہنے لگے، ہاجرہ اسے تیار کرو، میرا ارادہ ہے کہ میں اسماعیل کو اپنے دوست سے ملوانے لے کر جاؤں، اپنے دوست سے ملوانے کے لیے میں اس کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اور سرما بھی پہنایا ہوگا، اور بالوں میں کنگھی بھی کی ہوگی، کپڑے بھی دھلے دھلائے پہنائے ہوں گے، اچھا جوتا پہنایا ہوگا، چونکہ زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ آج ایک باپ سے بچھڑا ہوا بیٹا پہلی دفعہ باپ کی انگلی میں انگلی ڈال کے گھومنے جا رہا ہے۔ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے، یہ زندگی کا پہلا موقع ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا جب تبلیغ میں چلے کے لیے جاتے ہیں، 40 دن کے لیے جاتے ہیں، جب 40 دن سے واپس آتے ہیں نا تو ہمارے بچے اتنے خوش ہوتے ہیں، کندھے پہ چڑھ جاتے ہیں، گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور گال پہ بوسے دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں جب ہم چلے سے واپس آتے ہیں 40 دن لگا کے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جب حضرت ابراہیم آئے ہوں گے اپنی بیوی سے ملنے، حضرت اسماعیل سے ملنے، تو حضرت اسماعیل کی کیا عید ہوئی ہوگی اس دن جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تھے۔ اب نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اچھے جوتا پہنایا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں دوست سے ملوانے، وہ تو سمجھ رہے ہیں دوست سے ملوانے، ان کا ارادہ ہے ذبح کرنے کا، چنانچہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر چل رہے ہیں، چلتے پتہ نہیں بیٹے کے دل میں کیا کیا پلاؤ پک رہے تھے کہ اب مجھے ابو گھمائیں گے، پھرائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے۔ چلتے جب ایک جگہ تنہائی ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پاس بٹھایا اور ان کو پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کا دل لیا۔ جب بہت زیادہ اپنے آپ سے مانوس کر لیا نا تو پھر کہنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تیرا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس واقعے کو ایک ناول کی کہانی بنا کے نہ سنیں، ایک ناول کی کہانی سمجھ کے نہ سنیں، اسے ایک واقعہ سمجھیں اور اپنے بچے کو حضرت اسماعیل کی جگہ سمجھیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی جگہ رکھیں اور پھر اس واقعے کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک کی محبت میں کرنے والے کیا خوش کر گئے، اللہ پاک کی محبت میں کرنے والے کیا خوش کر گئے، جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کا عشق تھا، اللہ کی اہمیت تھی، اللہ پاک کے حکم کی عظمت تھی، وہ اللہ پاک کے حکم پہ کیا کچھ کر گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم پوچھنے لگے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیرے گلے پہ چھری چلا دوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اگر وہ روئے اور چیخے اور چلائے تو حضرت ابراہیم اسے معافی دے دیں اور اللہ سے کہیں اللہ مان نہیں رہا میں کیا کروں، وہ تو مان ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں، تو اللہ کے سامنے ایک معذرت پیش کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے، اس لیے نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کرنا ہی تھا، پوچھ اس لیے رہے تھے کہ اگر وہ خوشی سے نہ مانے تو رسیوں سے باندھ کے بھی اسے ذبح کروں اور اللہ کا حکم پورا کروں۔
رسیوں سے باندھ کے بھی ذبح کروں. بھائی خوشی خوشی راضی ہو جائے گا پھر تو ذبح کرنے میں آسانی ہوگی، خوشی خوشی راضی نہیں ہوگا تو رسیوں سے باندھ کے پھر ذبح کرنا پڑے گا. چنانچہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا نا حضرت اسماعیل سے، تو حضرت ابراہیم کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ میرا چھوٹا سا بچہ، میرا کھلونے جیسا بچہ، میرا پھول جیسا بچہ مجھے اتنا بردباری والا جواب دے گا، اتنا عظیم الشان جواب دے گا. وہ بچہ 6 سال کا بچہ جو ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے، وہ کہنے لگا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کریں، آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا آپ کو صبر کر کے دکھائے گا. یہ جو ایک آیت ہے نا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس میں اتنے سارے سبق ہیں کچھ نہ پوچھو. چھوٹے چھوٹے نقطے جو مجھے اللہ نے سمجھائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی، یا ابتی. یہ جو یا ابتی ہے نا، یا ابتی، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو لہجہ ہے، اس لہجے میں انتہائی ادب اور محبت ہے. انتہائی ادب ہے اور محبت ہے اور شفقت ہے، تعظیم ہے، احترام ہے. یعنی جب حضرت اسماعیل کو ان کے ابا نے یہ کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت اسماعیل کے لہجے میں بھی فرق نہیں آیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر بہت زیادہ حضرت اسماعیل صبر والے بھی ہوتے تو ان کو دکھ تو ہوتا نا کہ یہ کیسا باپ ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ نے کہا ذبح کر تو منت سماجت کر کے اللہ سے معافی لے لیتا، اللہ سے کہہ دیتا یا اللہ مہربانی کر، اتنی بڑی آزمائش نہ ڈال، اتنا بڑا امتحان نہ ڈال، مہربانی کر معافی دے دے. تو اسماعیل علیہ السلام نے اگر یہ سوچتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ اور ہوتے، لہجہ اور ہوتا، جبکہ حضرت اسماعیل کا لہجہ اور الفاظ یا ابتی، ابو جان، بابا جان، یہ الفاظ ہیں حضرت اسماعیل کے. تھوڑی سی بھی ناگواری ہوتی نا تو ان کا لہجہ یہ نہ ہوتا، بلکہ کہتے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیں، اب کیا کروں میں تو بچہ ہی ہوں، میں روک تو سکتا نہیں ہوں، بھاگ تو سکتا نہیں ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، آپ چاہیں کریں. یوں نہیں کہا، پوری بشاشت کے ساتھ کہا یا ابتی، ابو آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کا بیٹا اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں، اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں آپ کو پریشان کرے گا. نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے. یہ ہے یا ابت کا مطلب. یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. یہ اس میں کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا افعل ما تشاء. ابو جو چاہیں کریں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ ان کا دل اس بارے میں بالکل مطمئن ہے کہ میرے ابا میرے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، میرے ابا اس لیے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر. ابو اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم کیا ہے آپ اس کو ضرور کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ جو سا کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ابو مہربانی کریں، اب دیر نہ کریں، ابھی کریں سے. یہ سا کا لفظ بتا رہا ہے ابو دیر نہ کریں، ابھی کریں. مجھے یہ بھی موقع نہ دیں کہ میں جاؤں اپنی امی سے الوداع ہو کے آ جاؤں، اپنی امی سے آخری دفعہ مل کے آ جاؤں، رخصت ہو کے آ جاؤں. ابھی کریں، آگے بھی نہ جائیں، یہی کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابو میرا دعویٰ نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ وہ مجھے صبر عطا فرمائے گا. یار بتاؤ تو صحیح، حضرت اسماعیل کی کیا تربیت ہے.
ذبح ہونے کی بات سن کے گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ریلیکس رہے، مطمئن رہے، اسی بشاشت کے ساتھ اپنے باپ سے مخاطب ہوئے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاخیر نہ کرنا، آگے کہیں نہ جانا، کوئی اور جگہ نہ ڈھونڈنا، بس یہیں کر لیں تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، ابھی کر لیں۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ابو میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوں، بس مجھے اللہ پاک کی ذات پہ امید ہے، اگر اس نے چاہا، اگر اس کی توفیق شامل حال رہی تو میں دکھاؤں گا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ماؤں کو بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرنی چاہیے، بچوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، باپ کے پاس تو رہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کبھی آئے بھی تھے تو منہ دکھانے کے لیے آئے تھے، پھر واپس چلے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ماں کے پاس گزارے۔ حضرت ہاجرہ ماں نے اس بچے کی تربیت ایسی کی، اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کے بٹھائی کہ بیٹا اللہ پاک کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ آج تو ہماری مائیں اپنے بچوں کو 5 نمازوں کے لیے بھی تیار نہیں کرتی، اتنی بھی محبت پیدا نہیں کرتی ہماری مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں کہ ہمارا بچہ اذان سن کر بے قرار ہو جائے اور مسجد میں آئے۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں اتنی بھی اللہ کی محبت نہیں ڈالتی کہ ہمارا بیٹا اللہ کی وجہ سے میوزک سننا چھوڑ دے، فلم دیکھنا چھوڑ دے، ڈرامے دیکھنا چھوڑ دے، گندی تصویریں دیکھنا چھوڑ دے۔ اتنی بھی اللہ سے محبت نہیں پیدا کر رہی ہماری مائیں۔ اور حضرت ہاجرہ کی تربیت پہ قربان جائیں، حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے دل میں کیا اللہ پاک کی محبت کوٹ کوٹ کے بٹھائی ہے کہ 6 سال کا بچہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ذبح ہونے کے لیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تلوار کی ضرب سے گردن اتر جانا، اس میں درد کم ہوتا ہے، درد ہونے سے پہلے ہی جان چلی جاتی ہے۔ اور ایک ہے بکری کی طرح سے ذبح ہونا چھری کے نیچے، اس میں بڑا درد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بکریاں کیسے تڑپتی ہیں، بیل کیسے تڑپتے ہیں، کیسے پاؤں مارتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی تربیت پہ قربان جائیں، کیسی محبت بٹھائی حضرت اسماعیل کے دل میں کہ بکری کی طرح سے ذبح ہو جانے کے لیے بھی حضرت اسماعیل تیار ہیں اللہ کے لیے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم نے بات بتائی، بیٹا تیار ہو گیا۔ اب وہاں سے اٹھ کے کہیں اور نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے، چونکہ بیٹے نے کہا تھا نا ستجدنی، ابو دیر نہ کریں، ابھی کریں، تاخیر نہ کریں، اللہ نے کہہ دیا تو پھر کیا دیر ہے، ابھی کریں آپ۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی، اندازہ لگائیے باپ چھری تیز کر رہا ہے اپنے اکلوتے بچھڑے ہوئے بچے کے گلے پہ چلانے کے لیے، کیا بیتری ہوگی ابراہیم کے دل پر، علیہ السلام کے دل پر۔ حضرت اسماعیل کو شاید اتنی پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی جتنی حضرت ابراہیم کو ہو رہی تھی۔ جب چھری تیز کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ حضرت اسماعیل کی نظر پڑی تو کیا عقل اور سمجھ اور فراست تھی حضرت اسماعیل کی، سمجھ پھیل رہا ہے، ابا کا جگر پارا پارا ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے چھری تیز تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل کباب بن رہا ہے، اس کا جگر پارا پارا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، ابو اب آپ مجھے لٹائیں، لیکن آپ مجھے سیدھا نہ لٹانا، مجھے الٹا لٹانا، آپ مجھے زمین پہ الٹا لٹائیں، اس لیے کہ جب میرے گلے سے خون کے فوارے نکلیں گے تو آپ اسے شاید دیکھ نہ پائیں، اور جب میری آنکھوں میں آپ کی آنکھیں ملیں تو شاید آپ مجھے دیکھ نہ پائیں اور چھری ہل جائے اور اللہ پاک کا حکم رہ جائے، اس لیے مجھے الٹا لٹائیں تاکہ آپ
آپ کی میرے چہرے پہ نظر ہی نہ پڑے. پھر کہنے لگے ابو میرا تو خیال ہے کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کی مجھ پہ نظر ہی نہ پڑے اور آپ کو ترس ہی نہ آئے اور میری محبت آپ کے دل میں جوش ہی نہ مارے اور اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے. چنانچہ ایسے ہی بیٹے کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ نے الٹا لٹایا, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی. اچھا جب لٹانے لگے تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے کہنے لگے ابو میں تو اب ذبح ہو جاؤں گا, تو یہ میں قمیص اتار دیتا ہوں, آپ نا یہ میری قمیص میری امی کو دے دینا, یہ میری قمیص جو ہے نا یہ میری امی کو دے دینا, اس لیے کہ میرے سوا اس کا دنیا میں کوئی ہے نہیں. اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ ضرور مجھے یاد کر کے روئے گی, لہٰذا جب آپ اس کو میری قمیص پہنچائیں گے تو وہ میری قمیص کو دیکھ کر میری یاد کو تازہ کر لیا کرے گی اور اپنی پیاس کو بجھا دیا کرے گی. چنانچہ کرتا اتار کے باپ کو دے دیا. جب بچے کی عجیب و غریب یہ باتیں حضرت ابراہیم نے سنی تو حضرت ابراہیم تو بالکل حیران ہو رہے تھے کہ خود کہہ رہا ہے الٹا لٹاؤ, خود کہہ رہا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھو, اور خود اس کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ میری امی بہت روئے گی, میری امی میرے بعد بہت پریشان ہوگی, اس لیے اس کی تسکین کے لیے کرتا بھی اتار کے دے رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا آپ پریشان نہیں ہو رہے؟ ابھی میں آپ کو ذبح کرنے والا ہوں, آپ اتنے اچھے مجھے مشورے دے رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہو رہے؟ کہنے لگے ابو میں کیسے پریشان ہوں, اس لیے کہ جب آپ مجھے ذبح کر کے مجھے آگے بھیج دیں گے تو اللہ مجھے مل جائے گا, اللہ آپ سے اچھا ہے. دنیا سے جان چھوٹ جائے گی, جنت میں چلا جاؤں گا, جنت دنیا سے اچھی ہے, جنت دنیا سے اچھی, اللہ آپ سے اچھا, تو پریشانی کس بات کی؟ میرے دوستو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, یہ ہمارے لیے ہماری ماؤں کے لیے سبق ہے کہ بچے کی تربیت کیا کرنی ہے, بچے کے احساسات کیا بنانے چاہیے, بچے کے جذبات کیا بنانے چاہیے, بچے کے عزائم کیا ہونے چاہیے, بچے کے شوق کیا ہونے چاہیے. بچے کا کیا شوق ہونا چاہیے؟ ذبح ہوتے ہوئے بچہ کہہ رہا ہے ابو ذبح ہونے میں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تو جائیں گے, آپ تو چھوٹ جائیں گے, اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے اچھا ہے, دنیا چھوٹ جائے گی جنت ملے گی اور جنت دنیا سے اچھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بٹھائی تھی کہ حضرت ابراہیم سے بھی اللہ کی محبت زیادہ تھی, اور جنت کا اتنا شوق بٹھایا تھا کہ اپنے گھر سے بھی زیادہ شوق ان کو جنت میں جانے کا تھا. چنانچہ ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم نے بچے کو الٹا لٹایا, اپنی آنکھ پہ پٹی باندھی اور ہاتھ میں چھری پکڑی, اور حضرت اسماعیل کے یہاں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کے سر کو اوپر اٹھایا اور چھری کو رکھا ان کے گلے پر. فلما اسلما وتلہ للجبین, اللہ فرما رہے ہیں جب ابراہیم نے بھی اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا اور اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا, وتلہ للجبین, اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا اور گلے پہ چھری رکھ بھی دی, چلانے کے لیے زور لگا. جب زور لگا رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ سارا وہ واقعہ ہے, وہ سارا منظر اللہ بنا رہا ہے, وہ سارا منظر اللہ منظر کشی کر رہا ہے کہ وہ کیا منظر بن رہا تھا کہ باپ نے اپنے بچے کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے, گلے پہ چھری چلائی ہوئی ہے, چھری چلا رہا ہے کہ آسمان سے آواز ہے ابراہیم تیرا امتحان ہو گیا, تو بھی پاس, تیرا بیٹا بھی پاس, تو بھی پاس, تیرا بیٹا بھی پاس. ہم نے دیکھ لیا کہ تیرے دل میں بھی ہمارے سوا کوئی نہیں ہے, تیرے بیٹے کے دل میں بھی ہمارے سوا کوئی نہیں ہے. اب یہ جو قربانی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی, یہ قربانی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اللہ نے
خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ بھی اس قربانی کی یاد تازہ کریں اور آپ کی ساری امت اس قربانی کی یاد کو تازہ کرے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم بکریاں ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں، بیل ذبح کریں، بھینس ذبح کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بچے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچے ذبح کرنے کا حکم دیتا تو بھائیو یقینی بات ہے کہ ہم تو سارے ہی فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کر دی کہ حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی، حضرت ابراہیم کی جو ادا ہمیں بہت زیادہ پسند آئی، بس اس ادا کو ادا کرنے کے لیے تم بیاں ذبح کر دو تو اس سے بھی وہ قربانی تمہاری ہو جایا کرے گی. اس لیے ہمیں عید الاضحیٰ پر وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانا چاہیے. ایک بوڑھا باپ فلسطین سے چلا ہے مکے کی طرف اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے، پھر بیٹے کو لیا ہے اور بیٹے کو بٹھا کے پوچھ رہا ہے اور بیٹا عجیب و غریب جواب دے رہا ہے، پھر بچے کو لٹا رہا ہے اور گردن پہ چھری چلا رہا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم کی آزمائش ہو رہی ہے. اس واقعے سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرنی چاہیے، اور دوسرا سبق کیا ملا کہ اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اللہ پاک سے کتنی محبت ہونی چاہیے. جو محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی، اسی محبت کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے. ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے، اللہ سے ایسی محبت کرو، اللہ پاک سے ایسی محبت کرو. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرما رہے اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بچے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان اور قبیلے، اگر تمہاری تجارت، اگر تمہارے مال اللہ اور اس کے نبی سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ پاک کے حکم کا. اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ چاہتے ہیں یہ کہ میرا بندہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت، سب سے زیادہ پیار کرے اللہ سے، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، مال سے زیادہ، پیسے سے زیادہ. سب سے زیادہ محبت کس سے ہو بتاؤ بھائی؟ اللہ سے ہو. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اے اللہ سے محبت کے دعوے دارو، اللہ سے محبت کے، اللہ پاک سے محبت الفاظ سے نہیں کی جاتی، اللہ پاک سے محبت یوں کی جاتی ہے کہ اللہ پاک کے کہنے پہ بوڑھے باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری تک چلا دی. میں اور آپ بھی اپنے ایمان کا وزن کریں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ سے تمہیں کہاں پیار ہے؟ تمہیں تو سونے سے پیار ہے، نیند سے پیار ہے. تمہیں سوتے رہتے ہو 8 بجے تک، 9 بجے تک، 11 بجے تک سوتے رہتے ہو. مؤذن فجر کی اذان دینے کے لیے چیخ کے تمہیں پکارتا ہے، تم سنتے ہی نہیں ہو. سورج طلوع ہو جاتا ہے، تم سے اٹھا نہیں جاتا. ان کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، ہمارے دل میں اللہ کی کتنی تھوڑی محبت ہے کہ نیند بھی ہمیں اللہ سے زیادہ پیاری ہے، چند روپے بھی ہمیں اللہ سے زیادہ پیارے ہیں. ایک دکاندار جھوٹ بولتا ہے چند روپے دام بڑھانے کے لیے، اپنی چیز کا ریٹ چند روپے بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ سے اللہ نے روکا ہے.
اتنی بھی اللہ کی ماننے کے لیے نہیں ہے کہ چند روپیوں کی قربانی دے کر سچ بول دے. اس لیے میرے دوستو، عید الاضحیٰ اللہ سے عشق کی یاد تازہ کرتا ہے، یاد تازہ کرتی ہے. عید الاضحیٰ اللہ سے عشق اور محبت کی یاد تازہ کرتی ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہوئے، اللہ پاک سے پیار کرتے ہوئے ہمیں ہر چیز قربان کرنی ہے، ہر چیز قربان کرنی ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اللہ کی محبت میں. دل تو کرتا ہے، نوجوان کا دل تو کرتا ہے کہ میں بھی فلم دیکھوں، میں بھی گانا سنوں، میں بھی ڈرامہ دیکھوں، میں بھی گزرتی ہوئی عورتوں کو دیکھتا رہوں اور ان کے حسن کے مزے لیتا رہوں. ہر نوجوان کا دل کرتا ہے. لیکن جو اپنی خواہش کو کچل کر، اپنے نفس کو کچل کر اللہ پاک کی وجہ سے نظر کو جھکائے ہوئے، اس کو حضرت ابراہیم سے نسبت حاصل ہے. جو کہ ابراہیم نے بھی قربانی دی تھی، انہوں نے بھی قربانی دی ہے. بہت سے سرکاری ملازمین ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی رشوت لیں. جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہیں تو کروڑوں کما سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کما رہے، وہ اپنی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں. ان کے گھر میں گوشت روزانہ نہیں پکتا، ہفتے میں ایک دفعہ پکتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ پکتا ہے. ان کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، وہ پنکھے پہ گزارا کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کی قربانی دے رہے ہیں. اپنے بچوں کو برگر اور پیزا کھلانے کی قربانی دے رہے ہیں. تو ان کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہو گئی، چونکہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کی محبت میں قربانی دی تھی، یہ بھی اللہ کی محبت میں قربانی دے رہے ہیں. تو وہی کیا خیال ہے، اللہ سے محبت کریں گے؟ ہاں. عید الاضحیٰ صرف بکریاں ذبح کرنے کی قربانی نہیں ہے، اصل میں تو اس میں نفس کو ذبح کرنا ہے، خواہش کو ذبح کرنا ہے، اللہ پاک کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اللہ پاک کے حکم کو بچانا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری اگر ذبح کر لی تو عید الاضحیٰ ہو گئی. نہیں، صرف بکری ذبح کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ بکری کو ذبح کر کر اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم کی قربانی کی طرف کہ دیکھو میرے ابراہیم نے میری محبت میں میرے کہنے پہ کیا کچھ کر دیا، تو تم بھی تو کرو یار، کچھ تو کرو تم بھی. تو ایک تو ہم نیت کریں کہ اس قربانی کی عید سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ پاک کے حکم کو اہمیت دیں. اللہ پاک کے حکم پر ہم پیاری سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا عزم کریں. بھائی تیار ہیں؟ اللہ پاک کے حکم پر پیاری سے پیاری چیز قربان کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، اللہ تعالیٰ اسی قربانی کے حوالے سے قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تم بکریاں ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو یا بیل ذبح کرتے ہو یا تم اونٹ ذبح کرتے ہو، تو تمہارا گوشت تھوڑی میرے پاس آتا ہے، تمہارا گوشت نہیں آتا میرے پاس، نہ یہ تمہارا بہایا ہوا خون میرے پاس آتا ہے. میرے پاس تو تمہارے دل کا جذبہ آتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں تقوی ہے کہ نہیں، میرا خوف ہے کہ نہیں، میری محبت ہے کہ نہیں، مجھے راضی کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے ذبح کرتے ہوئے یہ نیت ضروری ہے، اے اللہ کچھ نہیں چاہتا، صرف تیری رضا چاہتا ہوں. اے اللہ جیسے میں بکری کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں اپنی ہر خواہش پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے. یہ جذبہ ضروری ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، کسائی سے نہ کروائے، اپنے ہاتھ سے کرے. اور اگر خود نہیں کر سکتا، کسائی سے کروا رہا ہے، تو کم از کم خود ضرور کھڑا ہو. اے اللہ میں اپنے ہاتھوں سے
اس خریدی ہوئی بکری کے گلے پہ چھری تیری محبت میں چلا رہا ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اے اللہ صرف بکری کے گلے پہ نہیں، میں اپنی ہر خواہش پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہوں تیرے حکم کی وجہ سے۔ یہ خیال، یہ تصور، یہ نیت ضروری ہے، پھر ہے اصل قربانی، ورنہ فارملٹی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے، کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں وہ عمل قبول ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب دکھلاوے کے لیے نیکیاں کرنے والے آئیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کہیں گے تم نے جو عمل کیا تھا اس میں تم میری بھی رضا چاہتے تھے، لوگوں کی بھی واہ چاہتے تھے، تو میں تو راضی ہوتا ہی نہیں جب تک صرف میرے لیے نہ ہو، لہٰذا تم اپنی نیکی کا اجر جا کر ان سے لے لو جن کو تم نے میرے ساتھ نیت میں شریک کیا تھا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے اول من تسعر بہ نار جہنم، سب سے پہلے جہنم کی آگ کا جن سے افتتاح کیا جائے گا وہ بھی 3 بڑے درجے کے نیک لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے ساری زندگی دین پڑھایا اور دین پڑھا۔ اس کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ہاں بھائی ساری زندگی تم نے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا جی یا اللہ ساری زندگی پڑھاتا رہا، تیرے دین کی اشاعت کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو، یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، لہٰذا حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو تم؟ یا اللہ تو نے مال دیا تھا، تیرے نام پہ بہت لٹایا، کسی کا گھر بنوایا، کسی کا بجلی کا بل پلوایا، کسی بیمار کا علاج کروایا، اور فلاں مسجد میں میں نے اتنی دیگیں چڑھائیں، اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں تیری عزت ہو، لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے، لہٰذا جا۔ اس کو بھی حکم ہوگا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر شہید لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے تو جان ہی دے دی آپ کے نام پہ۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان اس لیے دی تھی کہ تو لوگوں کی نظروں میں بہادر بنے اور بڑے درجے والا بنے، اس لیے آپ کی نیکی ہمارے ہاں قبول نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیو، اس قربانی کے موقع پر بڑے بڑے نیک لوگوں کے ساتھ شیطان کھیل جاتا ہے۔ کس طرح کھیلتا ہے؟ جب منڈی میں جائیں گے تو کہیں گے سب سے خوبصورت جو ہو نا وہ خریدو، لہذا 1.5 لاکھ کا بیل لے کر آ جائیں گے، 80,000 والا بکرا لے آئیں گے، 1,00,000 روپے والا بکرا لے آئیں گے، اور پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا پھول چڑھائیں گے، پھر اس کو ہر جگہ گھمائیں گے پھرائیں گے، واٹس ایپ پہ اس کی تصویریں چلائیں گے، فیس بک پہ اس کی تصویریں چلائیں گے، اور پورے دکھاوے کے ساتھ اس کو ذبح کریں گے۔ عمل اتنا بڑا، نیکی اتنی بڑی، اور ککھ نہیں ملے گا ان قربانیاں کرنے والوں کو، ککھ نہیں ملے گا، ککھ ایک اتنی سی نیکی، رتی جیسی نیکی بھی نہیں ملے گی ان کو، بلکہ الٹے جہنم میں جائیں گے ایسے قربانیاں کرنے والے۔ اس لیے بے شک اچھا بیل خریدیں، بے شک بھاری بیل خریدیں، بے شک بھاری بکری اور بکرا خریدیں، لیکن بھائیو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خریدیں، اللہ کے لیے ذبح کریں، اللہ کے لیے ذبح کریں، کسی کو مت دکھائیں، اللہ کو دکھائیں۔ ساری دنیا واہ واہ کر بھی لے کیا ہو جائے گا؟ چند دن واہ واہ رہے گی، بعد میں کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ نے بیل کتنے کا خریدا تھا اور بکرا کتنے کا خریدا تھا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے آج کریں گے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، اور قیامت میں بھی ملتا رہے گا، اور ہمیشہ جنت میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اس لیے قربانیاں کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص کریں، کسی کو مت دکھائیں۔ آپ نے بہت بڑا بیل خریدا ہے نا، اس کو چھپا کے رکھیں، اسے پیار کریں، اسے محبت کریں، کھلائیں پلائیں، آخری دن اس کو ذبح کر دیں، لوگوں کو مت دکھائیں۔
اگلی بات کہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ بھی اب رواج بڑھ رہا ہے. لوگ قربانی کرتے ہیں, سارا ہی گوشت اپنے فریزر میں ڈال دیتے ہیں, سارا سال کھاتے رہتے ہیں. اگر کوئی قربانی کرتے ہوئے نیت ہی اس گوشت کو خود استعمال کرنے کی کرے گا, اس کی تو قربانی نہیں ہوگی. ایک بیل اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7 حصے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کی بھی یہ نیت ہوئی کہ میں نے جو حصہ مجھے ملے گا نا وہ سارا میں نے کھانا ہے, کھانے کی نیت سے ذبح کروایا اس نے, تو صرف اس کی نہیں بلکہ 7 جو پتیاں تھیں ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے اس گوشت کو کھانے کی نہ نیت کریں نہ سارے کا سارا فریزر میں جمع کریں. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں, ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں, ایک حصہ بے شک اپنے لیے رکھ لیں. اور بھائیوں, پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جن کو اللہ نے استعداد دی ہو وہ ایک قربانی حضور کے نام پہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک قربانی کرو. جن کو اللہ نے استعداد دی ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اندر خود قربانی کی استعداد نہیں ہے, ان پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے, لیکن وہ بھی پتہ نہیں ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے حضور کی محبت میں حضور کے نام پہ قربانی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو استعداد دے, ضرور قربانی کرو. مستقل بکری ذبح نہیں کر سکتے, آپ علیہ السلام کے نام پہ کسی بیل میں حصہ ہی ڈال دو حضور کے نام کا. اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے جتنی سنتیں ہیں ان ساری سنتوں کا استحضار رکھیں. جانور کا منہ قبلے کی طرف, ذبح کرنے والے کا منہ قبلے کی طرف, اور چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہہ رہا ہو, اور جو ذبح کرنے کی دعائیں ہیں وہ ساری پڑھ رہا ہو. اور جو قربانی کرنے والا ہے اگر وہ خود ذبح نہیں کر رہا تو وہاں ضرور کھڑا ہو, اور جب چھری چلے, اے اللہ یہ آقا کی طرف سے کر رہا ہوں, حضور کی طرف سے کر رہا ہوں, اسے قبول کر. یا اللہ یہ اہل بیت کی طرف سے کر رہا ہوں, اسے قبول کر. اے اللہ یہ صحابہ کی طرف سے کر رہا ہوں, اسے قبول کر. یہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں, اسے قبول کر. اللہ نے استعداد دی ہے ایک قربانی آپ علیہ السلام کے نام, اللہ نے اور استعداد دی ہے ایک قربانی اہل بیت کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے کریں. بہت استعداد اللہ نے دی ہے, اہل بیت کی طرف سے الگ کریں, صحابہ کی طرف سے الگ کریں, نہیں تو مکس بھی کر سکتے ہیں. آپ جو قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عوض قیامت کے دن ضرور دیں گے. ہاں, ہمارے نبی غیرت مند ہیں, کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. آپ علیہ السلام کی سنت شریفہ ہے, آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اس سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیا کرتے تھے. چنانچہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہو گئی تھی, دیہاتیوں کی, وہ آتے ہی تھے اس لیے کہ ہم تھوڑی چیز دیں گے, حضور زیادہ دیں گے. بہت سے دیہاتی عادی ہو گئے تھے. صحابہ نے کیا رسول اللہ یہ عادی ہو گئے, اصل میں آپ سے نکالنے کے چکر میں ہی ہے. اور میں کوئی بات نہیں, یعنی وہ آتے تھے 50 روپے کی چیز لا کے حضور کو ہدیہ کرتے, پہلے ہی ان کی نیت ہوتی تھی ہمیں 100 روپے والی ملے گی, آپ علیہ السلام 100 روپے والی چیز ان کو دے دیتے تھے. ہمارے نبی کی عادت ہے کہ آپ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت شبلی, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے اپنے زمانے کے. ان کی عادت یہ تھی کہ محرم کے مہینے میں
جو شروع کے 10 دن ہیں نا، یکم محرم سے 10 محرم تک، ان 10 محرم کے 10 دنوں میں روزانہ 10 رکعت نفل پڑھتے تھے، روزانہ 10 رکعت نفل پڑھتے تھے، یا 10 نفلیں پڑھتے تھے، 10 نفلیں پڑھتے تھے شاید، بہت پرانا پڑھا ہوا واقعہ ہے، پورا یاد نہیں آ رہا، بہرحال تو کافی ساری نفلیں پڑھتے، 10 رکعتیں یا 10 نفلیں پڑھتے تھے، اور پھر اس میں سورہ اخلاص بھی بھرپور پڑھتے تھے، پھر اس کا ثواب حضرت امام حسین کو ہدیہ کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی ہر محرم میں۔ ایک دفعہ ان کو حضرت امام حسین کی زیارت ہوئی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو امام حسین کی زیارت ہوئی، جو ہی امام حسین کی زیارت ہوئی اور امام حسین نے ان کو دیکھا تو حضرت امام حسین نے اپنا چہرہ ایک دم پھیر لیا۔ حضرت شبلی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ حضرت امام حسین نے مجھ سے کیوں منہ موڑ لیا، کیوں مجھ سے منہ پھیر لیا، مجھ سے ناراض ہیں؟ چنانچہ کہتے ہیں میں پریشان ہو کر ایک دم آگے بڑھا اور میں نے کہا حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا۔ تو امام حسین فرمانے لگے ناراض نہیں ہوں، لیکن تمہارا مجھ پہ احسان اتنا بڑا ہے کہ جب تک قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں لوں گا تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاؤں گا۔ بتائیے، یہ تو امام حسین کی غیرت ہے، تو ہمارے آقا کی غیرت کے کیا کہنے؟ جب آپ ہمارے آقا کی طرف سے، اپنے نبی کی طرف سے قربانی کریں گے تو بتائیے حضور اس قربانی کا بدلہ دیے بغیر رہ جائیں گے؟ کبھی جواب تو دو۔ تو کیا خیال ہے، کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ جو یہاں نہیں ہیں ان کو جا کے بتائیں کہ یار ایک تو حضور کی طرف سے کرو، کوئی چھوٹی موٹی بکری کر لو، کرو، حصہ ڈال دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔